اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طلاق آیات نمبر 1 تا 7 میں طلاق کے احکام بیان کیے گئے ہیں اور بیویوں سے حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا اللہ ربکم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مسلمانوں سے فرما دیجئے کہ جب تم بیویوں کو طلاق دینے کا ارادہ کرو تو ان کی عدت کا خیال کرتے ہوئے طہر میں طلاق دو اور اس کے بعد عدت کا شمار کرتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا رب ہے۔ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة۔ تم متعلقہ عورتوں کو عدت کے دوران ان کے گھروں سے باہر مت نکالو اور نہ وہ خود باہر نکلیں سوائے اس کے کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں اور جس شخص نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا تو بے شک اس نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا۔ تم نہیں جانتے شاید اللہ کوئی نئی صورت پیدا کر دے کہ پہلی یا دوسری طلاق دینے کے بعد دوبارہ موافقت کے حالات پیدا ہو جائیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ۔ پھر جب وہ اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو انہیں بھلائی کے ساتھ اپنے نکاح میں رہنے دو یا انہیں بھلائی کے ساتھ جدا کر دو اور اپنے لوگوں میں سے 2 معتبر مردوں کو گواہ بنا لو اور اللہ کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دیا کرو۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اس سے ہر اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ پیدا فرما دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ کی اعانت و نصرت اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک مقدار معین کر رکھی ہے۔ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ اور تمہاری وہ متعلقہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں ان کی عدت کے بارے میں اگر تمہیں کوئی شک ہے تو ان کی عدت 3 مہینے ہے اور اسی طرح ان کی عدت بھی 3 مہینے ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو، اور حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے ہر کام میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ یہ اللہ کا حکم ہے
جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا تو اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دے گا اور اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ ان متعلقہ عورتوں کو عدت کے دوران رہنے کے لیے ایسی ہی جگہ فراہم کرو جیسی خود تمہیں میسر ہے، اور تنگ کرنے کے لیے انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ، اور اگر وہ عورتیں حاملہ ہوں تو وضع حمل تک ان کا خرچ اٹھاتے رہو۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى۔ پھر وضع حمل کے بعد اگر وہ تمہاری خاطر بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کا معاوضہ ادا کرو، اور مناسب طور پر باہمی مشورے سے معاوضے کا معاملہ طے کر لو، اور اگر معاوضہ طے کرنے میں دشواری پیدا ہو جائے تو کوئی دوسری عورت دودھ پلائے۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ۔ صاحب وسعت کو اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جو تنگ دست ہو تو جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے اس کے مطابق خرچ کرے۔ لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا۔ اللہ نے جتنا کچھ کسی کو دیا ہے اس سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتا، اللہ عن قریب تنگ دستی کے بعد فراخی پیدا کر دے گا۔